بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك بخاری 64:16۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے کہ تم مسافر ہو یا عارضی طور پر کسی راستے پر چلنے والے مسافر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، تندرستی کی حالت میں وہ عمل کرو جو بیماری کے دنوں میں کام آئے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ محترم دوستوں، ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کو ہمیں برتنا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ان کوششوں میں دنیا میں اس طرح کھو جانا کہ دنیا ہی سب کچھ لگنے لگے، یہ اصل میں ڈرنے والی بات ہے، اور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری 5 وقتہ نمازیں بھی ہمیں دنیا کی محبت سے نکال نہیں پا رہی ہیں۔ نمازوں میں بھی ہم دنیا ہی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں دنیا سے بس اتنا ہی تعلق رکھنا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی لے کر اپنے ساتھ آئی ہے۔ اس حدیث میں آخرت کی نعمتوں اور اس کی دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی قدر و قیمت اور اس کی زندگی کا تناسب اور موازنہ کمپیریزن کیا گیا ہے۔ یہ تناسب ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک قطرہ پانی اور سمندر کے پانی کے بیچ گیپ اور تناسب ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمل للدنیا علی قدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ علی قدر مقامک فیہا، یعنی دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو اب اس گفتگو سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ یہ ہمیں جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنے آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت ان دونوں چیزوں میں ایک دم الٹ سمت میں چل رہی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اس قدر اہمیت دیتی ہے اور اتنی لگن سے دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنا آرام، گھریلو زندگیوں کی خوشیاں قربان کر کے 15 16 17 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ گھر کے ضروری اخراجات پورے ہونے کے باوجود صرف آسائشوں اور سہولتوں کی خاطر دولت جمع کرنے کے لیے 2 جگہ نوکری کرتے ہیں، ایک وقت میں کئی کاروبار میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، کمائی کے لیے نئے ذریعے تلاش کرتے ہیں، دوسرے شہر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، کمال کی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس دنیا جہان کی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن جب ان سے دینی معلومات حاصل کی جائے تو نہ کے برابر آ رہا ہوتا ہے۔ انہیں اگر کوئی مفت میں دین کی تعلیم دینا چاہے تو اس کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ دین کے نام پر 5 وقتہ نماز پڑھ لیں، یہی بہت بڑی بات ہے، وہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ واجبات کی ادائیگی کی تو فکر ہی نہیں ہے۔ جس علم کا سیکھنا ضروری اور فرض ہے اسے نہیں سیکھتے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے غیر معمولی کوششیں کی، پھر بھی ابھی تک ان کو وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نہ مل سکی، تو پھر وہ آخرت کی زندگی ان کو ان کی مرضی کے مطابق کیسے مل جائے گی جس کے لیے وہ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس غفلت کی زندگی سے باہر نکلیں، آخرت کی فکر کریں، دنیا میں ہمارے لیے جتنی زندگی ابھی بچی ہے اسے غنیمت جانیں، دنیا کی اتنی ہی فکر کریں جتنا یہاں اسے برتنا ہے، اور جتنے دن آخرت میں رہنا ہے اتنی وہاں کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔